ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سردار تنویر الیاس صاحب نے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں اور اس وقت موسٹ سینئر منسٹر آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کے طور پہ اپنے فرائض پرفارم کر رہے ہیں۔ جی عدنان، گفتگو کے سلسلے کو آپ بڑھائیے آگے۔ سوال میں نے آپ کی طرف دیکھنا ہے، کیمرے کی طرف۔ جی تنویر الیاس صاحب، آپ کو پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا تعلق چونکہ پونچھ سے ہے، تو آج ہم 24 اکتوبر یوم تاسیس منا رہے ہیں، اور 24 اکتوبر 1947 پہ پونچھ کے خطے میں ایک بغاوت شروع ہوئی مہاراجہ کی ڈوگرا فوج کے خلاف، اور پونچھ سے بعد میں پورے آزاد کشمیر کے جو جتنے بھی لوگ تھے اس خطے کے، انہوں نے بڑی دلیری سے لڑائی لڑی، اور 24 اکتوبر 1947 کو آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کا قیام عمل میں آیا۔ اس حکومت کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو تحریک آزادی کشمیر کی تکمیل تھی، اس کے ساتھ ساتھ گڈ گورننس بھی اور ڈیولپمنٹ بھی۔ تو بطور صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر اور بطور منسٹر، اور اسپیشلی آپ کے پاس چونکہ ٹورزم کی منسٹری بھی ہے، تو آپ پہلے تو اس دن کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں، جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس نے پونچھ کی سرزمین سے جنم لیا تھا، اور اس آزادی سے بہت پہلے اگر آپ دیکھیں پونچھ میں سردار شمس خان، سردار راج ولی خان، سردار ملی خان، سردار سبز علی خان، ان لوگوں کی قربانیاں تھیں جو اس آزادی سے بہت پہلے لوگ، ان لوگوں کے ہاں یہ چیز تھی کہ غیرت اور حریت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنی جانیں دی لیکن غیرت اور حریت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ مہاراجہ کا جو ظلم اور جبر تھا بنیادی طور پہ وہ جس فلسفے کے تحت یہاں پہ رول کر رہا تھا، اس کا بنیادی یہ تھا کہ لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں کہ وہ کچھ اور سوچ سکیں۔ ان کو ہمیشہ آپ اس فکر میں رکھیں کہ وہ ایک ٹائم کی اگر روٹی کھا رہے ہیں تو دوسرے ٹائم کیسے کھائیں گے۔ تو وہ صرف ایک مالیہ جس کا ہمارے اور لوگوں کو ہے، لیکن وہ بے شمار قسم کی ٹیکسیشن تھی جو انہوں نے امپوز کی ہوئی تھی۔ اسی ٹائم میں بر صغیر کے اندر پاکستان کی تحریک اپنے عروج پہ تھی، اور اس میں بابا قوم جو ہیں محمد علی جناح، وہ سری نگر بھی گئے، یہاں مظفر آباد میں بھی آئے، اور کشمیر کے جو لوگ تھے ان کے دل بھی اسی تحریک کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ اور بنیادی طور پہ اس وقت جو لوگوں کو یقین تھا کہ جو مسلم اکثریت یا علاقے ہوں گے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو اگر آپ اس بنیاد پہ دیکھیں تو کشمیر کی بھی 84% جو آبادی ہے وہ مسلم آبادی پر مشتمل ہے، اور اس کو کشمیر کو بھی یہی حق تھا کہ کشمیری کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے اور ہندوستان کے ساتھ، اور جغرافیائی لحاظ سے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا، سارے قدرتی رشتے، راستے، دریا اور پہاڑ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے۔ لیکن اس میں یہ ہوا کہ جو ضلع گرداسپور تھا، جو واحد زمینی راستہ ہندوستان کا کشمیر کے لیے، انہوں نے گرداسپور بھی ایک میجارٹی مسلم علاقہ تھا، اس پہ قبضہ کر لیا، اور انہوں نے جب اس کو ہندوستان میں شامل کیا ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے سے، بالکل۔ لیکن آخری ٹائم کے اندر مہاراجہ خود بھی یہ چاہ رہا تھا، اور مہاراجہ کی فیملی کے جو لوگ اب موجود ہیں جو دستاویزات کا کہہ رہے ہیں کہ مہاراجہ بھی انکلائن تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ مہاراجہ کی اپنی فیملی کی جو اب اسٹیٹ آن پراپرٹی ہے، لاہور کے اندر، پنڈی کے اندر، پنجاب کے مختلف شہروں میں ان کی بڑی ہوج پراپرٹی بھی موجود تھی، لیکن جو کشمیری تھے ان کی ول کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا، تو پونچھ سے یہ انقلاب برپا ہوا۔ اور پھر اس انقلاب کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف یہ آزاد خطہ جس میں مظفر آباد ڈویژن ہے، جس میں میرپور ڈویژن ہے، جس میں ہمارا جی بی کا علاقہ ہے، یہ علاقے آزاد کروانے میں لوگ کامیاب ہو گئے، لیکن کشمیر کا ایک بڑا پورشن آج بھی ہندوستان کے تسلط میں ہے، تسلط میں ہے، اس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ بنیادی طور پہ جو قبضہ ہے وہ بندوق کے زور کے اوپر ہے، لیکن اس کی کوئی اخلاقی جوازیت نہیں، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ چونکہ 1949 میں ہندوستان نے اقوام متحدہ میں خود یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ جی ہم کشمیریوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن 1949 سے لے کے اب تک دوبارہ ان کو اپنا وعدہ یاد نہیں رہا، یا اس کو وہ یاد رکھنا نہیں چاہتے، اور کشمیریوں کو اس کا وہ حق نہیں دیا گیا جو استصواب رائے ہو کہ لوگ فیصلے کریں۔ لیکن آپ پچھلے حالیہ 10-20 سالوں کا دنیا کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، جہاں پہ بھی آزادی کی تحریکیں تھی، ریفرینڈم ہوئے، بین الاقوامی جو قومیں ہیں، جو سٹیک ہولڈر ہیں مختلف جگہوں پہ، انہوں نے بھی انٹروین کیا اور وہ جگہیں آزاد ہو گئی۔ لیکن کشمیر کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے ان کا ضمیر اس طرح جاگا نہیں،
اور کسی حد تک انہوں نے بے ضمیر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہندوستان کے مفادات کو زیادہ پروٹیکٹ کیا ہے ایز کمپیئر ٹو کشمیریوں کو کرتے. یہ بھی چونکہ کسی زمین کے ٹکڑے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 1 کروڑ سے اوپر کی آبادی کا مسئلہ. درست انسانی حقوق تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو کچھ وہاں کر رہا ہے, لیکن اس سارے کرنے کے باوجود دیکھیں جب وہاں ہماری مائیں اور بہنیں باہر نکلتی ہیں اور پاکستانی جھنڈا لے کے نکلتی ہیں, درست تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے, پیغام ہے, نہ صرف ہندوستان کے لیے لیکن بین الاقوامی جو دنیا ہے ان کے لیے بھی, کہ جب وہاں پہ لوگوں کی یہ جرت ہے جی کہ وہاں پہ خواتین پاکستانی پرچم لے کے باہر نکلتی ہیں اور ہمارے جو وہاں پہ جو نوجوان شہید ہوتے ہیں, پاکستانی آپ یہ دیکھیں جب برہان وانی جیسے لوگوں کے جب شہادتیں ہوتی ہیں تو آج لوگ جو ہیں اپنی مائیں اپنے بچے کا نام برہان رکھتی ہیں, درست اس لیے کہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ آزادی ہے وہ شہادت کے نتیجے میں ہی ملے گی. جی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک برہان وانی جیسے لوگ قوموں کے اندر موجود ہوتے ہیں, جی ابھی وہاں پہ ایک بہت بڑے ہمارے تحریک کے رہنما بزرگ رہنما تھے علی گرانی صاحب, سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بڑی جدوجہد ہے. ان کا جنازہ بھی وہاں آپ پہ دیکھیں اور پاکستان اور کے بھی جھنڈے میں وہ تو لپیٹ دیکھیں نا ہندوستان تو ایسی زیادتیاں کرتا ہے, لیکن کشمیر کے اندر کئی دوسرے قائدین ہیں جو وہاں موجود ہیں اور کچھ حریت کے قائدین جو ہمارے ساتھ یہاں ہیں پاکستان کے اندر, ان سب لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں. ایسے ہی تو اس میں یہ ہے کہ پونچھ انشاءاللہ پہلے بھی پونچھ نے بڑا رول ادا کیا ہے اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پونچھ فرنٹ فٹ کے اوپر آ کے لیڈ کرنے کو تیار ہے. پونچھ بھی ہے اور آزاد کشمیر کے تمام خطے سے ہر جگہ سے ایک انقلاب بالکل. برپا ہوا, آپ جس کا کے نتیجے میں ہم اس آزادی کی نعمت آپ کا سے دوسرا سرفراز ہوئے. سوال تھا تعمیر و ترقی کے حوالے سے یا جو لوگوں کی کمٹمنٹس ہیں, تو ہم آپ کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ کو ایک بدلا ہوا کشمیر ملے گا, جس کشمیر کا خواب کشمیریوں نے دیکھا ہے. جی اچھا میں آپ کو اپریشیٹ اس سے کروں گا. پہلے جو ماضی میں دیکھیں آپ اگر ان کی اس وقت کے اخبارات کی لیڈ اور سپر لیڈ نکال کے دیکھیں جی تو لگتا یہ ہے کہ یہ لوگوں کو جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اندھے بہرے سمجھتے ہیں اور شعور سے بالکل نابلد سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہے, ہم یہ کرنے چاہ رہے ہیں. پھر وہ لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم چونکہ کشمیر میں بزی ہیں اس لیے آپ کی تعمیر و ترقی نہیں کر اچھا, سکتے. آپ نے بڑی اچھی آپ تعمیر و ترقی ہی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو اسی تسلسل میں سوال میرے ذہن میں آیا کہ 24 اکتوبر 1947 کو پہلی گورنمنٹ کا قیام عمل میں آیا اور یقیناً اس گورنمنٹ کے قیام کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ بیس کیمپ تھا کہ تحریک آزادی کشمیر کو پایا تکمیل تک پہنچانا, اور اس کے ساتھ ساتھ پہنچانے والا جو خطہ ہے اس کو بھی ماڈل سٹیٹ ہونا چاہیے. تو اس سارے جو سفر کو 47 سے آج 74واں یوم تاسیس ہم منا رہے ہیں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور جو آپ کی گورنمنٹ ہے یہ آنے والے وقت میں اس کی کیا ترجیحات ہیں؟ دیکھیں اس میں جب آزاد کشمیر آزاد ہوا تو کئی مطلب علاقے ایسے تھے کہ جن کا کانسٹیٹیوشنل ڈیفینیشن بڑی ضروری تھی. جی اب اس میں آزاد کشمیر ہے, جی بی ہے, یا جو ہمارے ٹرائبل ایریاز تھے, جی تو اس میں جو آپ کا پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے ان تینوں جگہوں کا نام لے کے کہ یہ ٹیریٹریز ادروائز انکلوڈیڈ ان پاکستان. درست. تو اس حوالے سے چونکہ آپ کا جو سیاسی رول ہے نا کہ آپ کا سیاسی سٹرکچر کیا ہوگا, جی پھر آپ کو یہاں سے جو آفیسر جائیں گے وفاق کے ہوں گے ان کا رول کیا ہوگا. جی تو حقیقت حال یہ ہے کہ اس وقت تک جب تک آزاد کشمیر کی سیاست باوقار ہوتی, جی باعزت ہونے تک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بیوروکریٹس تھے انہوں نے اپنی منمانیاں کی, سسٹم نہیں بننے دیا. چونکہ ملک کا پہلا آئین بھی 1956 میں بنا جس میں کئی حکم تھے, وہ چل نہیں سکا اور وہ پھر ایوب خان صاحب نے متل کر دیا اور پھر انہوں نے 62 میں ایک نیا آئین دیا جو زیادہ کنسنسس تھے اس کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو تعمیر و ترقی ہے نا وہ آپ ان لوگوں کو ڈپرائیو نہیں کر سکتے, یہ ایک پیرالل جاب ہے. جی کشمیر کے لیے جدوجہد ضرور کریں لیکن ان لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم نہ کریں. جو خواب ان کے والدین نے دیکھا ہے, جو خواب وہ خود دیکھ رہے ہیں, وہ پورا ہونا چاہیے. آپ جو کہ وزیر صحت بھی ہیں, میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ آپ نے وہ ٹونی اشائی کو جو کہ میں بڑے عرصے سے فالو کر رہا ہوں, از اے ونڈرفل آرکیٹیکٹ, اور آپ نے ان کو لایا یہاں پہ بنجوسا میں, گنگا چوٹی پہ, مختلف جگہوں پہ, اور میرے خیال میں انہوں نے شیئر بھی کیا کہ جو بیسک آئیڈیا ہے کہ یہاں پہ ایک ٹوریزم کوریڈور بنایا جائے, ایک ریزارٹ بنایا جائے ماڈل قسم کا جو جی بی کے لیے بھی ہو, کے پی کے بھی ہو. تو میرے خیال میں آزاد کشمیر میں جو ان امپلائمنٹ کے مسائل ہیں اس کا سب سے مؤثر جو حل ہے وہ ٹوریزم ہے. تو آپ کی ٹوریزم پالیسی یا ترجیحات کیا ہیں بطور سینئر منسٹر ٹوریزم؟ اگر تو آپ نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا, جی 3 ایریاز ہیں جس سے جاب امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں ایک ٹوریزم ہے, صحیح ہے, لیکن ٹوریزم کے ساتھ ساتھ وہاں کا جو
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے پاس پوٹینشیل اس وقت موجود ہے وہ آپ کی کاٹیج انڈسٹری نہیں ہے جو ہر ڈسٹرکٹ تک جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے لوگ وہاں پہ اس کے ساتھ انوالو ہو جائیں گے اور وہ ملک کے کئی علاقوں میں جا کے ہماری کاٹیج انڈسٹری کی جو پروڈکٹس ہوں گے لوکل کاٹیج سے وہ بکیں گے. تیسرا جو ایک وہاں پہ امپارٹنٹ ایلیمنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور اس کے اوپر ابھی پنجاب گورنمنٹ میں یہ کام بھی ہو رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں ان کو ذہنی طور پہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ ان کو اس کمفرٹ زون کے اندر لے کے آئیں کہ جی ان کو یہ لگے کہ واقعی یہ حکومت ہمارے بارے میں سوچ بھی رہی ہے کہ نہیں ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں ممبران اسمبلی اور منسٹرز کے بارے میں لوگ ان کے پیچھے پھرتے ہیں. اگر واقعی گورنمنٹ سوچ رہی ہے تو اگر آپ کا ریولوشن آ سکتا ہے اس میں ٹوریزم کی کنٹریبیوشن اپنی جگہ پہ ہوگی. ٹھیک ہے. کاٹیج انڈسٹری ہو یا میڈیم لیول کی انڈسٹری ہو یا کہیں کسی جگہ پہ آپ کے پاس بڑی انڈسٹری ہو سکتی ہے جس طرح میرپور میں ہے اور میرپور ہمارا انڈسٹریل زون جو ہے وہ سی پیک کا حصہ بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو ان ساری چیزوں کو ساتھ لے جاتے ہوئے آپ کو آئی ٹی پارکس بنانے پڑیں گے. دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑی ارننگ ہے وہ آئی ٹی سافٹ ویئر کے اندر ہے. آزاد کشمیر کے لوگ انتہائی پوٹینشیل ہے. اس میں کوئی آپ کو بڑے ہوج ایریاز نہیں چاہیے ہوتے. آپ وہ کریں اور اس کے ساتھ جو بنیادی طور پہ ایک جو کام کرنے والے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے لیے جو کہ یہاں پہ نیوٹا کے نام سے ادارے بنے ہوئے ہیں کچھ برانچیں کھلی ہیں مجھے پتہ چلا نیوٹا جو ٹریننگ کراتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ یہاں پہ بنا ہوا ہے ہٹیاں بالا میں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مظفر آباد میں بنا ہوا ہے. چونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں اس کو یہ اپنا ہماری جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں وہ اس کو ایڈ کرتے ہیں اسلام آباد میں. اب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کے آئی ٹی پارکس بن جائیں تو آپ ڈالر میں پیسے کمائیں گے پاؤنڈ میں پیسے کمائیں گے اور تھوڑی سی اتنی سی جگہ کے اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لوگوں کی اکوموڈیشن ہو سکتی ہے. اور جو باہر جو یورپین کمیونٹی ہے دیکھیں وہاں پہ کرنسی کا ڈفرینس ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ لیبر مہنگی ہے. اگر آپ کسی گورے کو وہ بہت ماتر سے کسی مطلب علاقے کا گورا بھی ہوگا تو وہ گورا بھی یہ پیسے وہ مانگے گا کہ $30 مجھے پر آور دو. پاکستانی مظلوم جو ہے وہ کہے گا مجھے $4 دے دو میرے لیے کافی ہے پر آور. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو لیبر ہے وہ چیپ ہے ایز کمپیئر ٹو ان ملکوں کے. تو آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ اٹریکشن موجود ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو یہاں پہ لائیں گے ان کو دعوت دیں گے اور پراپر طریقے سے کریں گے تو میرا خیال کام ہوگا. اچھا بڑے اہم پہلو کی طرف آپ نے نشاندہی کی. میں جو یونیورسٹی میں ہوتا ہوں میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ آن لائن پیسے کما رہے ہیں. تو جب ان سے میں پوچھتا ہوں کہتے ہیں جی ہم کنٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں ہم آن لائن چیزیں ان سے ہم کما رہے ہوتے ہیں اچھے خاصے پیسے کما رہے ہوتے ہیں مہینے کے لاکھوں روپے فری لانسر ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس سب سے بڑا پوٹینشیل جو ہے ہمارا ہیومن ریسورس ہے وہ آئی ٹی پارکس ہوں یا فری لانسنگ کریں ان کو. جتنے بھی اس کے اوپر کام کرنا کو مشکل نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ ہمارے جو بچے یونیورسٹیوں کے اندر ان میں خاصا پوٹینشیل موجود ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. دنیا ساری کی ساری اس کو ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے. ایسا ہی ہے. جب آپ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے اور آپ اس کو بائی پاس کریں گے تو آپ کہیں نہیں پہنچ پائیں گے. ایسا ہی ہے. جو ہمارے روٹین کے لوگ ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ہی بیان آج سے 70 سال پہلے دیتے تھے آج بھی وہ اسی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں چونکہ وہ آؤٹ آف باکس نہیں دیکھ رہے. آپ آسٹریا کی مثال دیکھ لیں. اب آسٹریا کتنا ایک بڑا ملک ہے کتنی ایک بڑی آبادی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں لینڈسکیپ دیا ہے اس لینڈسکیپ کو انہوں نے مینٹین بھی کیے اور آپ ان کا پر کیپیٹا انکم دیکھ لیں. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نام مینشن نہیں کرتا. میں نے لاسٹ ٹائم ایک پریزنٹیشن دیکھی تو ہم مختلف جگہوں کے غربت کے معیار چیک کر رہے تھے کہ کس علاقے میں کتنی غربت ہے. اور اس علاقے میں 73% غربت تھی. اور یہ جو برگر ہے آپ کا اگر ایک آدمی ایک دن میں اس برگر کا آدھا حصہ کھا لے تو ہم اس کو لکیر مارتے ہیں کہ یہ غریب نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ملک جب آزاد ہوتے ہیں بنتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور ایڈریس ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پہ یہ سکم رہا. کچھ وفاق میں مسائل تھے کہ وہاں پہ جس طرح ماشاء اللہ آئے پھر آزاد کشمیر میں کیا سٹرکچر بنے گا. پھر جب آپ کا 77 کا ماشاء اللہ آیا اس وقت بھی یہ سچویشن بنی. لیکن آزاد کشمیر میں ایک انٹرسٹنگ اور بہت خوبصورت بات تھی کہ 85 کے بعد ماشاء اللہ بھی نہیں لگا اور آزاد کشمیر حکومت کے پاس اختیارات تھے. لیکن ماضی کی جو بات اگر کریں جو میں جس کی طرف اشارہ کرتا تھا اس وقت جو آفیسرز جو ہیں آزاد کشمیر جب آزاد ہوا تو جیلم کا ایک ڈی ایس پی آزاد کشمیر کا آئی جی تھا. آج بھی آپ کے یہاں پہ آنر بورڈ کے اندر اس کا نام لکھا ہے محب اللہ یا اس طرح کا کوئی نام ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بعد میں پھر کسی ایس پی رینک کے آدمی کو یہاں پہ بھیج کے
आई जी लगाया करते थे, लेकिन ये जो भी ऑफिसर आते थे ना, तो कवाला से उस साइड के ऊपर उनका रवैया डिफरेंट था। कवाले के अंदर जब दाखिल होते थे तो उनको भी ये फीलिंग थी कि शायद हम किसी गुलाम इलाके में जा रहे हैं, जी अच्छे लोग मिन्नत नहीं कर लेना से, तो हमने वो करना है जो हमने करना है। जी, उससे आपकी तामीर और तरक्की हो नहीं सकी है। सही है। अच्छा, इसके साथ साथ सरदार साहब ये भी एक अहम पहलू है कि जिस तरह आपने टूरिज़्म के हवाले से बात की, जिस तरह आपने आईटी पार्क्स के हवाले से बात की, यकीनन इसमें बहुत पोटेंशियल है। हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चों को बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे। तो इसके साथ साथ क्या आप ये ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे कि हमारी जो यंग जनरेशन है सिर्फ सर्टिफिकेट से डिग्रीज लेके तो कोई प्रोडक्टिव काम वो नहीं कर सकते, उनकी स्किल्ड उनको करने के लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा? इस हवाले से क्या समझते हैं आप? देखिए, बुनियादी तौर पे बात ये है कि जो हमारी ये जो सिंपल एजुकेशन है ना, जी मतलब बंदे से आप पूछते हैं, वो कहता है जी मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस किया है, बीए फारसी किया है, या एमए पॉलिटिकल साइंस किया है, या उसमें इस तरह का कोई सब्जेक्ट उसने अगर लिया होता है। जी, बात जो एजुकेशन होती है वो आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर हेल्प नहीं करती दुरुस्त, जब तक आपके अंदर उसकी एक्सपर्टीज ना पैदा हो जाए। यकीनन, अब ये जो लोग टिकट के बहुत सारे दावेदार होते हैं, वो बुनियादी तौर पे अपनी ख़ानदान की बुनियाद पे, कोई और लेगेसी की बुनियाद पे कहते हैं ये टिकट तो मेरा ही हक है। वो निज़ाम एक डिफरेंट है। और इसको चूँकि पार्टी भी बुनियादी तौर पे हमारी मतलब इस सूरत हाल में थी कि पहली दफ़ा हमने आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट बनाई है, लोगों की हमसे तवक्कुआत भी हैं, इमरान खान साहब बहुत कमिटमेंट रखते हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश ये होगी कि लोगों को ये प्रॉपर वाइब्रेंट गवर्नमेंट चलती हुई नजर आए। दुरुस्त। बहुत शुक्रिया सरदार तनवीर इलियास साहब, आपने यहाँ पे कीमती वक्त हमें दिया और बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव और इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन भी हुई। हम उम्मीद करते हैं कि जब ये आपका टेन्योर गवर्नमेंट का एक्सपायर हो रहा होगा तो एक बदला हुआ आज़ाद कश्मीर, बदली हुई यूथ, उससे पहले आपने हमें याद करना है ताकि हमें बीच में याद आता रहे और हम आपके साथ अपने प्रोजेक्ट शेयर कर सकें। यकीनन इस पे बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनाई पता जा चले रही है। 5 साल पूरे हो गए, होया ही कुछ नहीं, लेकिन ये कि थोड़ा आप पहले हमें बीच में वक्तन फवक्तन, यकीनन, मैं लोगों को अक्सर ये कहता रहता हूँ कि जो राइट लेजिटिमेट क्वेश्चन होता है ना, वो आप तो चूंकि गवर्नमेंट के मीडिया के अंदर है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी मैं ये कहता हूँ कि आप सवाल जरूर करें। दुरुस्त दुरुस्त, सवाल आपका हक होता है। यकीनन आवाम का हक है ये जानना कि जिन लोगों को उन्होंने इलेक्ट करके असेंबली में भेजा हुआ है वो उनके लिए पहले क्या लोग परफॉर्म कर रहे थे, हैं। अब उनमें और पीटीआई में फर्क होना चाहिए। वो पीटीआई को अपना फर्क साबित करना होगा इंशाल्लाह। नहीं, आपकी तरजीहात बड़ी रियलिस्टिक भी हैं और बड़ी विनरी भी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इन तरजीहात को आप जो है ना इम्प्लीमेंट मैं आपको करेंगे। एक छोटी सी मिसाल दूं, ये आज़ाद कश्मीर के साथ नहीं है एक्सेप्शन। हमारे पास पंजाब में एक कंपनी आई, जी ये जो रेसिंग ट्रैक बनते हैं, तो उन्होंने जब मुझे कॉन्सेप्ट दिखाया, वो 1.5 किलोमीटर बाई 1.5 किलोमीटर का एरिया होता है। जी, तो उस 1.5 किलोमीटर बाई 1.5 किलोमीटर के एरिया में जब वो रेसिंग ट्रैक बनाते हैं, जी, इसके साथ अलाइड माशियत बड़ी इंप्रूव करती है। दुरुस्त, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे आपके जो तो बहुत सारे इक़दामात हैं, वो इश्यूज भी महक बहुत में खड़े हो appreciable जाते हैं। बहुत सारे इश्यूज और महक में, एक कहता जी मेरी जमीन है, एक कहता मेरी जो है, ये यकीनन नहीं। आपकी जो तरजीहात हैं वो उन भी चीजों बड़ी से निकाल के मुतासिर हम कुन- ये चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की एनेबलिंग कर दें जी, और वो हमारे एक्सटेंडेड आर्म होंगे सही है। कि वो लोगों को जॉब दें। हम कोशिश करेंगे सरकार ये सरदार दे साहब। देगी 5-10 हज़ार जॉब तो दे देगी, जी, लेकिन आपकी इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट जब बच्चे और दुरुस्त, बच्चों की दुरुस्त। तालीम देखें तो वो आसमान दुरुस्त, के हम साथ। कोशिश करेंगे कि आपको किसी प्रोग्राम में फिर यहाँ पे आप जहमत दी जाए ताकि इन डिटेल आपके साथ आपके आप तमाम जो तफसीलन तरजीहात सवाल हैं, करें, हम, जो आपके डिस्कशन कर सवाल सकें। होंगे आज वो का लोगों चूंकि तक ये जाएंगे लाइव भी, लोगों को ट्रांसमिशन पता जारी चलेगा है। कि हम क्या सोच रहे हैं। जी जी, लाइव ट्रांसमिशन जारी है, आज वक्त थोड़ा कम है, इंशाल्लाह हम एक तफसीलन आपके साथ एक और प्रोग्राम रखेंगे। आपका बहुत हम शुक्रिया अदा बहुत करते हैं। शुक्रिया।